أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وحرام علی قریۃ اہلکناہا، اور ممکن نہیں کہ وہ بستی جس کو ہم نے ہلاک کیا ہو، انہم لا یرجعون، بے شک وہ اب دوبارہ اس دنیا میں کبھی نہیں آئیں گے. بہت ہی قابل توجہ بات ہے یہ. اس میں ویسے تو اللہ تعالیٰ نے بستی کا ذکر فرمایا ہے کہ جن بستیوں پہ عذاب آئے وہ بستیاں اب ہلاک ہو گئیں، اب دوبارہ ان کا اس دنیا میں آنا ممکن نہیں ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے کیوں ارشاد فرمائی؟ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس لیے ارشاد فرمائی ہے کہ قیامت کے دن لوگ اس بات کی تمنا کریں گے، کافر اور مشرک اس بات کی تمنا کریں گے، کاش ہمیں دنیا میں ایک دفعہ بھیج دیا جائے اور ہم ایمان لے آئیں، مسلمان بن جائیں اور متقی اور نیک اور پرہیزگار بن کر رہیں گے. قرآن مجید میں ایک جگہ پہ نہیں، بہت سی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے. ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. یا اللہ ہم نے دیکھ لیا، سن لیا، بس ایک دفعہ ہمیں دنیا میں بھیج دے. انا موقنون، ہمیں یقین آ گیا ہے اور ہم اب نعمل صالحا، نیک عمل کریں گے، نیک اور متقی بن کر رہیں گے، نمازیں پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، روزے رکھیں گے. یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں بتا دی کہ یہ زندگی کا جو امتحان ہے اس میں چانس نہیں ہے دوسرا. اللہ تعالیٰ نے امتحان لینے کے لیے بھیجا ہمیں اس دنیا میں. اب اگر اس ایک چانس کو ہم نے مس کر دیا، اس چانس کو ہم نے اویل نہ کیا ٹھیک طریقہ سے، تو پھر دوسرا چانس ملنے والا نہیں ہے. اس اعتبار سے یہ جو امتحان ہے نا زندگی کا، یہ بڑا کٹھن امتحان ہے، بڑا سخت ہے، بڑا مشکل امتحان ہے. بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مغفرت تو بڑی آسان رکھی ہے اور بہت سے اللہ تعالیٰ نے ذرائع اور بہانے بنا دیے لوگوں کے گناہ معاف کرنے کے. اچھا بھائی تم نمازیں پڑھو، 5 نمازیں پڑھو گے تو ایک نماز سے دوسری نماز تک کہ تمہارے گناہ معاف کر دوں گا. اچھا پھر جمعہ پڑھ لو، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کہ تمہارے گناہ معاف کر دوں گا. پھر اللہ تعالیٰ نے رمضان رکھ دیا کہ رمضان کے روزے رکھو، قیام کرو، تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. پھر رمضان میں لیلۃ القدر بھی رکھ دی، یوم عرفہ رکھ دیا، یوم عاشوراء رکھ دیا.
پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ساری زندگی اگر تم گناہ کرتے رہے ہو تو کوئی بات نہیں، پھر بھی توبہ استغفار کر لو تو میں تمہاری زندگی کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ معاملہ بڑا سہل اور آسان ہے، لیکن جتنا ہی یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے سہل اور آسان رکھا ہے اتنا ہی یہ معاملہ جو ہے یہ مشکل اور کٹھن بھی ہے۔ خدا نخواستہ اگر کسی آدمی کی سمت جو ہے وہ غلط ہو گئی، غلط راستے پہ چل نکلا اور ساری زندگی اسی غلط راستے پہ چلتا رہا تو برباد ہو گیا، وہ ساری زندگی برباد ہو گئی، اس کی دنیا بھی برباد ہو گئی، آخرت بھی برباد ہو گئی۔ اس اعتبار سے اس لیے کہ اس چانس کے بعد دوسرا چانس ملنے والا نہیں ہے، بس ایک ہی چانس ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے سارے جتنے بھی تقاضے تھے وہ پورے کر دیے، کتابیں بھیج دی، انبیاء بھیج دیے، عقل دے دی، آنکھیں دے دیا، دل اور دماغ دے دیا۔ یہ ساری ہدایت کے تقاضے ہیں جو اللہ نے پورے کر دیے۔ اب ان تقاضوں کے باوجود بھی جو آدمی اس چانس کو مس کرتا ہے اس کے لیے دوسرا چانس نہیں ہے کہ اچھا بھئی اب تم دوبارہ دنیا میں چلے جاؤ، دوبارہ نیک بن جاؤ۔ اب یہ بالکل ایسے ہی دیکھیے نا، ایک آدمی سے کہا جائے کہ اچھا بھئی تمہیں ماسٹر کا امتحان دینا ہے تو تمہارے ہی ایک ہی چانس ہے، اگر اس امتحان میں فیل ہو گیا دوبارہ بیٹھ نہیں سکو گے امتحان میں۔ اگر ایک آدمی کو یہ پتہ چل جائے کہ اس چانس کے بعد میرے لیے دوبارہ چانس نہیں ہے تو پھر وہ سال بھر میں یا 2 سالوں میں کتنی محنت کرے گا، اپنا پورا زور لگا دے گا کہ میں جیسے کیسے بھی ہو امتحان میں نے کلیئر کرنا ہی کرنا ہے۔ اس لیے کوئی دوسرا آپشن ہے ہی نہیں، کوئی دوسرا چانس ہے ہی نہیں۔ بالکل یہی معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بستیوں کا معاملہ بتایا اس لیے کہ بستیوں پہ عذاب آئے اللہ کے، لیکن انسان کا یا افراد کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ اس ایک آدمی نے اگر یہ چانس دنیا والا ضائع کر دیا اور مر گیا ایسے ہی شرک کرتے ہوئے، کفر کرتے ہوئے یا بدعت میں مر گیا تو وہ یہ سمجھ لے کہ اس نے زندگی برباد کر دی اپنی، اب دوبارہ چانس ملنے والا نہیں ہے اسے، خواہ وہ کتنی منتیں سماعتیں کرتا رہے کہ ہمیں کہتے ہیں کہ یا اللہ ایک دفعہ بھیج دے، یا اللہ ایک دفعہ بھیج دے، یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین۔ انسان تمنا کرے گا، بار بار اللہ سے درخواستیں کرے گا، یا اللہ ایک دفعہ ہمیں بھیج دے، نکون من المؤمنین، یا اللہ ہم بڑے پکے مومن بن کے رہیں گے۔ لیکن یہی بات اللہ نے یہاں واضح فرما دی کہ دوبارہ زندگی میں دوبارہ دنیا میں بھیجنا کہ اچھا ٹھیک ہے تمہاری ہم معذرت قبول کر لیتے ہیں اور تمہارا ساری جو ہے وہ قبول کر لیتے ہیں، اب دوبارہ ہم دنیا بناتے ہیں، دوبارہ تمہیں دنیا میں بھیجتے ہیں، تو یہ اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا قانون نہیں ہے۔ جو ایک دفعہ اس دنیا سے چلا گیا وہ خواہ تبھی موت مرا یا میرے عذاب سے مر گیا، وہ یہ سمجھ لے کہ اب ان کا دوبارہ اس دنیا میں واپس آنا اور دوبارہ نیک اور مومن بن کے رہنے کی تمنا کبھی پوری نہیں ہوگی۔ جسے نیک اور مومن بننا ہے، جس نے قرآن پڑھنا ہے، جس نے نماز پڑھنی ہے، جس نے اللہ کو راضی کرنا ہے، وہ آج اس دنیا میں مرنے سے پہلے کر لے، مرنے کے بعد اس کا چانس ختم ہو جائے گا۔ پوری زندگی ملنی جو ہے وہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ بھی قرآن مجید میں بات ارشاد فرما دی کہ جب ہمارا دیا ہوا وقت پورا ہو جائے گا، دی ہوئی مہلت پوری ہو جائے گی، اس کے بعد اگر 1 سیکنڈ کا کوئی تقاضا کرے گا یا 1 لمحے کی آرزو کرے گا تو 1 لمحہ نہیں دیا جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ انسان جب مرنے لگے گا کہ ایسا نہ ہو، اللہ نے فرمایا کہ قُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ يَحْضُرُونَ۔ یہ دعا مانگتے رہو مسلسل کہ یا اللہ شیطان سے مجھے بچا کے رکھنا، شیطان نہ میرے پاس آئیں، شیطان کی اکساوٹوں سے مجھے محفوظ رکھنا، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے انسان کہ مرنے کا وقت آ جائے اور اس وقت تم یہ کہو رب ارجعونی، یا اللہ مجھے ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں کوئی ایک نیک عمل کر لوں، فیما ترکت، جس دنیا کو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اس دنیا میں بس مجھے 1 لمحے کی رخصت دے دے، 1 لمحے کا وقفہ دے دے، یا اللہ دوبارہ اس دنیا میں 1 لمحے کے لیے بھیج دے۔ اللہ فرمائیں گے کلا، ہرگز نہیں، اس لیے کہ تمہارا وقت پورا ہو چکا، جتنی ہم نے مہلت تمہیں دینی تھی
60 سال کی، 70 سال کی، 50 سال کی، جتنی مہلت ہم نے تمہارے لکھی تھی وہ مہلت پوری ہو گئی۔ اب اس کے بعد ایک لمحے کی اگر تم تقدیم کہو یا ایک لمحے کی رخصت تم مانگو تو وہ بھی نہیں دی جائے گی، کلا ہرگز نہیں۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے اور پھر تم یہ کہو رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، یا اللہ تھوڑا سا وقت تو مجھے اور دے دے، یا اللہ تھوڑی سی مہلت تو اور دے دے، مجھے تھوڑی سی میری موت جو ہے مؤخر کر دے۔ فاصدق واکن من الصالحین، یا اللہ میں بڑا نیک بننا چاہتا ہوں، میں بڑا نمازی بننا چاہتا ہوں، میں بڑا پرہیزگار بننا چاہتا ہوں، یا اللہ بس تھوڑا سا وقت مجھے دے دے۔ اللہ نے خود ہی اس کا جواب دے دیا، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب تمہارا وقت پورا ہو گیا تو تمہیں ایک لمحہ بھی نہیں ملے گا۔ اس اعتبار سے یہ زندگی جو ہے بڑی کٹھن اور بڑا مشکل امتحان ہے انسان کا۔ کہیں ایسے نہ ہو کہ انسان ساری زندگی جو ہے غلط سمت میں چلتا رہے، غلط سمت میں چلتا رہے اور اپنی زندگی برباد کر لے۔ ایک دفعہ نہیں، بار بار روزانہ سوچنا چاہیے کہ جو میں نے عقیدہ اختیار کیا ہے، جو میرا لائف سٹائل ہے، یہ کیا درست سمت میں ہے یا غلط سمت میں ہے؟ جو میں اپنے بال بچوں کی پرورش کر رہا ہوں، ان کو تعلیم اور تربیت دے رہا ہوں، کیا یہ صحیح سمت کی ہے یا غلط سمت کی ہے؟ اگر یہ غلط سمت کی ہے تو میں خود بھی ہلاک ہو جاؤں گا، میرے بیوی بچے بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ اور اگر اس کی سمت صحیح ہے تو پھر اس سمت میں سستی بھی ہے، کاہلی بھی ہے، کہیں آدمی بیٹھ جاتا ہے، کہیں سو جاتا ہے، وہ باتیں اللہ معاف کر دے گا، لیکن سمت صحیح ہونی چاہیے، سمت غلط نہ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خبردار کر دیا ہے لوگوں کو کہ جب ایک دفعہ چلے جاؤ گے اس دنیا سے، جب موت آ گئی تمہیں، تو پھر یہ مت سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ دنیا میں بھیجے گا نیک عمل کرنے کے لیے یا ایمان لانے کے لیے۔ دوبارہ کا موقع نہیں ہے، چانس بس صرف ایک ہی ہے۔ اس چانس سے جس نے فائدہ اٹھانا ہے فائدہ اٹھا لے، اور جس نے اس ایک چانس کو ضائع کر دیا گویا اس نے ہمیشہ کے لیے چانس ختم کر دی، دوبارہ چانس نہیں ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب دوبارہ تمہیں تب ہی اٹھنا ہے، دوبارہ تو زندگی تب ہی تمہیں ملے گی، حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج، مطلب یہ ہے کہ جب قیامت آئے گی تب تمہیں دوبارہ زندگی دے گی، ہم دنیا میں نہیں بھیجیں گے۔ جو دنیا کی زندگی ہے وہ ایک ہی بار کی ہے، وہ 2 بار کی نہیں ہے۔ ہاں البتہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نشانی بتا دی کہ وہ وقت آئے گا، لیکن اس کا وقت تو میں نے اپنے پاس رکھا ہے، کب وہ وقت آنا ہے البتہ تمہیں علامتیں بتا دیتا ہوں، نشانی بتا دیتا ہوں، اور ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے فتحت یاجوج و ماجوج، یاجوج اور ماجوج کا دروازہ کھول دیا جائے گا، وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اور وہ ہر اونچائی سے بھاگتے ہوئے یورش کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری بھلائی کے لیے قیامت کی بعض چھوٹی نشانیاں بھی بتائی ہیں اور بعض بڑی نشانیاں بھی بتائی ہیں۔ چھوٹی نشانیاں جو ہیں وہ تو عرصہ دراز سے ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے زمانے سے بہت پہلے سے وہ چلی آ رہی ہیں، البتہ ان نشانیوں میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، ان چھوٹی نشانیوں میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یا اللہ تعالیٰ کے خبردار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ان علامتوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ وہ جو علامتیں بتائی گئی ہیں وہ تباہی کی اور ہلاکت کی علامتیں ہیں، اور خبردار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس ہلاکت اور تباہی کے راستے سے بچائیں۔ جو چھوٹی علامتیں ہیں قیامت کی، ان میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اکثریت اولاد جو ہے ماں باپ کی نافرمان ہو جائے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے۔ اولاد کا فرما بردار ہونا، اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں تنبیہ کی گئی ہے
اولاد کی حفاظت کرو، اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت کرنا، اولاد کو قرآن حدیث سکھانا تاکہ وہ فرما بردار بنے۔ نافرمان اولاد جو ہے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے جو ہلاکت اور بربادی کا باعث ہے۔ جو لوگ آئے روتے ہیں نا کہ اولاد خراب ہو گئی، اولاد نافرمان ہو گئی، اولاد ایسے ہو گئی، اولاد خدمت نہیں کرتی، اولاد ماں باپ کو دیکھتی نہیں، وہ دراصل قصوروار ماں باپ خود ہیں۔ اولاد جو ہے وہ قصوروار بعد میں ہے، اس کے پہلے قصوروار جو ہیں وہ خود ماں باپ ہیں۔ جب اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ اولاد کی تعلیم و تربیت اچھی کرو گے تو وہ فرما بردار بنے گی، ورنہ نافرمان ہو۔ اسی طرح فرمایا کہ جاہل لوگ، ان پڑھ لوگ، قرآن و سنت کے باغی لوگ حکمران بن جائیں گے، جنہیں قرآن سنت سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا، قرآن سنت کی اطاعت نہیں کریں گے، وہ قرآن سنت کے قوانین کی پرواہ نہیں کریں گے، وہ اللہ کے رسول کے احکام کو ضائع کریں گے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جو چرواہے ہیں کسی زمانے میں انہیں دولت میسر نہیں ہوگی، ان کے پاس دولت اتنی زیادہ آ جائے گی کہ وہ بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے، بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے، گانا بجانا عام ہو جائے گا۔ آئے دن ایسی فتنے اٹھتے جا رہے ہیں، ایسی چیزیں ایجاد ہوتی جا رہی ہیں جن کی وجہ سے ان گناہوں میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ گانے بجانے کی کثرت جو ہے ہر آنے والا دن جو ہے وہ اس میں زیادتی کر رہا ہے۔ شراب اور بدکاری عام ہو جائے گی، شراب اور بدکاری عام ہو جائے گی، قتل و غارت عام ہو جائے گی، بے حیائی اور فحاشی عام ہو جائے گی۔ یہ قیامت کی چھوٹی نشانیاں جو عرصہ دراز سے چلی آ رہی ہیں اور روز بروز ان میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، عورتیں ایسے کپڑے پہنیں گی کہ کپڑے پہننے کے باوجود وہ ننگی ہوں گی، کپڑے پہننے کے باوجود وہ ننگی ہوں گی، مختصر لباس جس سے جسم کا زیادہ حصہ لوگوں کو نظر آ رہا ہو۔ یہ بھی وہ لباس ہے جو لباس پہننے والی ننگی ہیں، اور ایسے تنگ لباس پہننے والی عورتیں جن کے لباس پہننے کے باوجود ان کے جسم کے اعضاء نمایاں ہو رہے ہوں، وہ بھی ننگی عورتیں ہیں، وہ بھی لباس والی نہیں ہیں شریعت کی نگاہ میں۔ شریعت جو ہے اس نے نام ہی عورت رکھا ہے جو سر سے لے کر پاؤں تک پردہ ہی پردہ ہے، اپنے آپ کو ڈھانک کے رکھنے والی، حتیٰ کہ نماز جیسی عبادت میں بھی فرمایا کہ سر پہ اوڑھنی ہو، یہ عام جو دوپٹہ باریک سا ہوتا ہے یہ نہیں، بلکہ چادر اوڑھنی ہونی چاہیے سر پہ۔ اور فرمایا کہ پاؤں جو ہیں عورت کے نماز کے دوران وہ اس کی پشت بھی ڈھکی ہونی چاہیے۔ اتنا اہتمام کیا ہے شریعت نے عورت کے پردے کا، عورت کے حجاب کا۔ عورت کا جو بے حجاب ہونا ہے، سکارف کے بغیر یا برقعے کے بغیر یا بغیر حجاب کے باہر نکلنا، یہ تو ہلاکت اور بربادی کی علامت ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، وہ وزیر اعظم نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ لباس پہن جو ہے یہ لوگوں کی ایکسائٹمنٹ کا باعث بنتا ہے، لوگوں کے جو جنسی جذبات ہیں اشتعال آتا ہے ان سے، تو پورا پاکستان جو ہے اس کے پیچھے پڑ گیا کہ تم نے یہ بکواس کیوں کی ہے۔ حالانکہ بات وہ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے کہ عورت کا جو تنگ لباس ہے، عورت کا مختصر لباس ہے، وہ جنسی اشتعال کا باعث بنتا ہے۔ اور یہ جتنے بھی اغوا ہوتے ہیں، ریپ ہوتے ہیں، بدکاری ہوتی ہے، زنا بڑھ رہا ہے، آئے دن زنا بڑھ رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ عورت کی عریانی ہے، عورت کا بے لباس ہونا ہے، عورت کا بے حجاب ہونا ہے۔ اور جب باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو زیادہ خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے لوگوں کو۔ اور بازاروں میں تو بھیڑیے کھڑے ہیں، بھیڑیے، انسان نہیں، بھیڑیے کھڑے ہیں۔ یہ عورتوں کو خود اہتمام کرنا چاہیے کہ بھیڑیوں سے بچے۔ جب ایک انسان جو ہے دیکھتا ہے یہاں پہ شیر ہیں، چیتے ہیں، موذی جانور ہیں، تو انسان اس جگہ کا رخ نہیں کرتا، اس جنگل سے گزرتا نہیں ہے، اس جگہ پہ نہیں جاتا جہاں پہ موذی جانور ہوں۔ پھر عورتیں ایسی جگہ کیوں جاتی ہیں بے حجاب ہو کے جہاں بھیڑیے کھڑے ہیں؟
یہ عورتوں کا قصور ہے۔ اس نے بالکل صحیح بات کہی ہے وزیر اعظم نے کہ جو بے لباس عورتیں ہیں یہ فتنہ ہیں، بدکاری کا، زنا کا یہی ذریعہ ہے۔ انہیں گھر میں بیٹھنا چاہیے، حجاب کرنا چاہیے، پردہ کرنا چاہیے۔ لیکن یہ آزادی ہے نا، آزادی کا زمانہ ہے، اس لیے ٹی وی پہ بھی، چینلوں پہ بھی، اخباروں میں بھی جو مرضی منہ پہ بکواس آتا ہے کرتا ہے۔ کسی کو یہ شرم حیا نہیں کہ قرآن کا حکم کیا ہے، اللہ کے رسول کا کیا حکم ہے۔ اور یہ جو ننگی عورتیں پھر رہی ہیں بازاروں میں لباس پہننے کے باوجود ننگی ہیں، یہ تو قیامت کا فتنہ ہے، یہ تو تباہی ہے پورے ملک کے لیے، پورے معاشرے کو تباہ کرنے والی ہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے یہ نشانی۔ یہ جو ہیں قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے جو اللہ کے رسول نے بتائی ہیں ہمیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں وہ بھی بتائی ہیں۔ یہاں جس نشانی کا ذکر کیا گیا ہے وہ یاجوج ماجوج ہے، اس کا خروج ہے۔ اس کے بارے میں کچھ باتیں تو ہم سورہ کہف میں پڑھ چکے ہیں۔ یاجوج ماجوج جو ہے یہ نوح علیہ السلام کے دو بیٹوں کا نام ہے، ایک کا نام یاجوج تھا، ایک کا نام ماجوج تھا۔ ان دونوں کی نسل سے جو لوگ پیدا ہوئے وہ یاجوج ماجوج قوم کہلائی۔ اور سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہمیں کہ ذوالقرنین نے پہلے مغرب کا سفر کیا، پھر مشرق کا سفر کیا۔ مشرق کا سفر جب اس نے کیا تو وہاں ایک قوم تھی جس نے اس سے ذوالقرنین سے کہا کہ ان پہاڑوں سے برے ایک قوم رہتی ہے جو ہمارے اوپر حملے کرتی رہتی ہے، قتل و غارت کرتی ہے، تباہی پھیلاتی ہے، تو ہم تمہارے بڑے ممنون احسان ہوں گے اگر تم ان دو پہاڑوں کے درمیان دیوار بنا دو تاکہ وہ ظالم لوگ ادھر ہی رک جائیں اور بار بار ہم پہ حملے نہ کریں۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں کہ ذوالقرنین جو ہے وہ بڑا نیک اور بڑا متقی اور اللہ کا فرما بردار بادشاہ تھا۔ اس نے ان کی حفاظت کے لیے دیوار بنا دی، ذوالقرنین کی دیوار جسے کہا جاتا ہے، سد سکندر کہا جاتا ہے، سد سکندر بھی کہتے ہیں اسے۔ وہ دیوار جو ہے بنا دی اور اس کے ورے یاجوج ماجوج قوم جو ہے وہ بند ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ جو قوم ہے یاجوج ماجوج وہ اس دیوار کو روزانہ کریدتے ہیں اور اس کو سوراخ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اس میں، لیکن شام تک جتنا کچھ بھی وہ اس کو کریدتے ہیں یا اس کو نکالتے ہیں حصہ، وہ شام تک جب واپس جاتے ہیں، اگلے دن واپس آتے ہیں تو پھر وہ دیوار جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے۔ اب یہ سارے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے جو بتایا، جو اللہ کے رسول نے بتایا، یہ تو اس پہ ایمان لانے والی بات ہے۔ جب یہ چیزیں سامنے آ جائیں تو پھر ان پہ ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ایمان بالغیب کا ہی سارا معاملہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ہمیں بتائی ہے کہ ان کی تعداد جو ہے یاجوج ماجوج کی وہ موجودہ جو نسل انسانی ہے دنیا میں اس سے کہیں زیادہ ہوگی۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ بات کہیں گے کہ اپنی امت میں سے، اپنی مخلوق میں سے جنتی الگ کر دو، جہنمی الگ کر دو۔ آدم علیہ السلام پوچھیں گے کہ یا اللہ جنتی کتنے ہوں اور جہنمی کتنے ہیں میری مخلوق میں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ فرمائیں گے 1000 میں سے ایک جنتی نکال لو، باقی 999 جو ہیں وہ جہنمی ہیں۔ اب یہ جب بات صحابہ کرام نے سنی تو صحابہ کرام بہت پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ اگر اس طرح سے اس نسبت سے لوگ جنت میں جائیں گے تو پھر جنت میں کتنے لوگ چلے جائیں گے؟ ساری مخلوق جو ہے وہ تو جہنم میں چلی گئی، 999 جو ہیں وہ جہنم میں چلے گیا، ان میں سے ایک جو ہے وہ جنت میں گیا، تو یہ تو معاملہ بڑا سنگین ہے، کون ہم میں سے جنت میں جائے گا؟ تو
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم فکر نہ کرو، یہ ساری تعداد جو ہے یہ یاجوج ماجوج پوری کر دیں گے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ جو موجودہ نسل انسانی ہے اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ تعداد ہے یاجوج ماجوج کی۔ اب اس کا ظہور کب ہوگا؟ ایک تو وہ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ روزانہ کریدتے ہیں دیوار کو اور شام کو چلے جاتے ہیں، اور ایک روز ایسا ہوگا کہ ان کا سردار جو ہے وہ یہ کہے گا کہ اچھا بھائی اب آج تو ہم نے کلید لیا ساری دیوار کو، اس میں نقب لگا لی، اب انشاءاللہ ہم کل آ کے دوبارہ اس کو کریں گے۔ جب وہ انشاءاللہ کہے گا تو اس دن وہ دیوار اتنی جو ہے وہ ناقص ہوگی جتنی انہوں نے کلید چکے تھے۔ چنانچہ اگلے دن آئیں گے تو پھر وہ اس سے آگے اس کو کلیدنا شروع کر دیں گے، تو پھر اس دن وہ دیوار ساری کی ساری نقب لگا لیں گے اس میں اور اس سے نکلنا شروع کر دیں گے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ ان کا وہ زمانہ جو ہے وہ کب آئے گا، اس کے بارے میں بھی ان جتنی بھی علامتیں بتائی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کے زمانے کا تعین کرنا جو ہے وہ تو ممکن نہیں ہے، وہ اللہ کے علم میں ہے۔ البتہ جو ترتیب بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ترتیب جو ہے وہ محفوظ رکھی جا سکتی ہے کہ اس سے پہلے کیا باتیں ہونے والی ہیں۔ وہ ترتیب جو ہے وہ جب پوری ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں جی اچھا اس کے بعد فلاں واقعہ ہونے والا ہے، اس کے بعد فلاں واقعہ ہونے والا ہے۔ جنت کی جو بڑی علامتیں ہیں ان کی ابتدا جو ہے وہ ایک بہت بڑی جنگ سے ہوگی جو مسلمانوں میں اور عیسائیوں کے درمیان ہوگی۔ اس کے فریقین جو ہے مسلمان اور عیسائی ہوں گے، اور ان میں بہت سی مخلوق جو جتنی بھی دنیا میں مخلوق ہے، یہ ساری مخلوق میں سے 99 آدمی مار جائیں گے، ایک آدمی زندہ رہے گا، یعنی ساری مخلوق جو ہے تقریباً ختم ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی مخلوق مرے گی اس جنگ میں کہ اگر ایک پرندہ جو ہے وہ اڑنا شروع کرے تو ان لاشوں کے اوپر اڑتا جائے اڑتا جائے اڑتا جائے حتیٰ کہ اس کو موت آ جائے، لیکن لاشیں ختم نہیں ہوں گی۔ اتنی بڑی جنگ ہوگی وہ۔ یہ پہلی علامت ہے جو وہ پوری ہوگی۔ اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا۔ اس جنگ کے بعد دجال کے ظہور کے دوران ہی، جب دجال کا ظہور ہو چکا ہوگا تو اس دوران ہی جو خلافت کا مسئلہ ہے وہ پیدا ہو جائے گا۔ جو ملک ہے فوت ہو جائے گا اور اس کے بعد خلافت کا مسئلہ درپیش ہوگا، تو محمد بن عبداللہ نام کا مدینے کا ایک آدمی، جس کو عام الفاظ میں امام مہدی کہا جاتا ہے، وہ ان کی خلافت پہ لوگ متفق ہو جائیں گے۔ ان کی خلافت جو ہے وہ طے ہو جائے گی۔ ان کی خلافت کا زمانہ جو ہے وہ 7 سال کا ہے۔ ان کی خلافت کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہوگا۔ یہ ساری علامتیں جو ہیں یاجوج ماجوج سے پہلے پوری ہونے والی ہیں۔ یاجوج ماجوج کا نمبر جو ہے ترتیب کے اعتبار سے بعد میں آتا ہے۔ جنگ عظیم ہوگی پہلے، اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا، اس کے بعد امام مہدی کی خلافت ہوگی، اور پھر امام مہدی کی خلافت کے دوران ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں مل کے دجالی لشکروں کا مقابلہ کریں گے، دجال کو قتل کریں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا 40 سال کا زمانہ خلافت ہوگا۔ اس 40 سال کے زمانہ خلافت میں یاجوج ماجوج کا اظہار ہوگا، ظہور ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جب خلافت ہوگی، ان کی خلافت میں یاجوج ماجوج جو ہیں وہ ظاہر ہوں گے۔ جب وہ ظاہر ہوں گے تو ہر طرف قتل و غارت اور تباہی پھیلا دیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمان جتنے بھی اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، انہیں لے کے کوہ طور پہ جا کے پناہ لے لیں گے۔
جب کوہ طور پہ پناہ لے لیں گے اس کے بعد جو یاجوج ماجوج ہے جتنے بھی لوگ بچے ہوں گے سب کو قتل کر دیں گے، اور وہ کہیں گے کہ زمین کی مخلوق کو تو ہم نے قتل کر دیا، اب جو آسمان والی مخلوق ہے اس کو بھی ہم قتل کریں گے، لہذا وہ آسمان کی طرف اپنے تیر پھینکیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہوگی کہ وہ تیر جو ہے خون آلود ہو کے نیچے گریں گے، خون آلود ہو کے۔ اب یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو یاجوج ماجوج یہ کہیں گے کہ ہم نے زمینی مخلوق کو بھی ختم کر دیا، اور جو آسمان کی مخلوق تھی اس کو بھی ہم نے ختم کر دیا۔ اس کے بعد پھر بہت کڑا اور سخت وقت آ جائے گا مسلمانوں پہ۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بد دعا کریں گے یاجوج ماجوج کی ہلاکت کی کہ یا اللہ اب بہت سخت وقت آ گیا ہے مسلمانوں پہ، لہٰذا یا اللہ تو یاجوج ماجوج کو ہلاک کر دے۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یاجوج ماجوج ساری کی ساری ہلاک ہو جائے گی۔ ہلاک ہونے کے بعد ان کی بدبو شدید ہوگی، سڑان ہوگی لاشوں کی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو ایسے پرندے اللہ تعالیٰ بھیجیں گے جو یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کے لے جا کے سمندر میں پھینک دیں گے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، پیش گوئیاں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کے بعد زوردار بارش ہوگی، اس بارش سے ان لاشوں کی جو سڑاند اور بدبو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور یاجوج ماجوج کے خاتمے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی خلافت کا جتنا بھی زمانہ ہوگا وہ زمانہ پھر بڑی امن کا اور خوشحالی کا، عدل کا، انصاف کا زمانہ ہوگا، اور اس زمانے میں سارے کے سارے لوگ مسلمان ہوں گے، کوئی بھی غیر مسلم نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے یاجوج ماجوج کے نکلنے کا زمانہ، اور علامت کی بہت بڑی جو نشانیاں ہیں ان میں سے ایک نشانی ہے یہ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے یہاں ارشاد فرمائی ہے کہ لوگوں کو جب یہاں سے دنیا سے کوئی بستی ہلاک ہو جائے یا کوئی آدمی فوت ہو جائے تو پھر اس کو دوبارہ ہم زندہ تو نہیں کریں گے، دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجیں گے۔ ہاں البتہ آخرت کا وقت آنے والا ہے جس میں ہم ان سب کو، بستیوں کو، بستی والوں کو بھی، اور جو دوسرے افراد ہیں تبھی موت مرنے والے، ان سب کو زندہ کریں گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب وہ سچا وعدہ پورا ہو جائے گا اس وقت کیا ہوگا؟ شاخصۃ ابصار الذین کفروا، کافروں کی آنکھیں جو ہیں وہ پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی حیرانگی کی وجہ سے۔ اب دیکھیں دو طرح کے لوگ ہوں گے قیامت کے روز اٹھنے والے۔ ایک لوگ تو وہ ہوں گے جو پہلے سے ایمان رکھتے تھے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ زندہ کرنا ہے، ہمارا حساب کتاب لینا ہے، اس کے بعد آخری منزل جو ہے وہ یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں، وہ جب اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو وہ بڑے اطمینان سے ہوں گے، انہیں کوئی حیرانگی نہیں ہوگی، انہیں کوئی تعجب نہیں ہوگا۔ دوسرے وہ لوگ ہوں گے جو یہ سمجھتے تھے کہ نہیں یہ دنیا کی زندگی ہی دنیا کی زندگی ساری زندگی ہے، اس کے بعد دوبارہ اٹھنا نہیں ہے، قیامت نہیں ہے، حساب کتاب نہیں ہے۔ ان کے بارے میں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ تو حیران اور پریشان ہو جائیں گے، حتیٰ کہ ان کے دیدے پتھرا جائیں گے، آنکھیں جھپکیں گی نہیں ان کی۔ بہت حیران ہوں گے کہ یہ کیا ہو گیا، ہم تو اس بات کی توقع نہیں کرتے تھے، ہمیں تو اس بات کی امید نہیں تھی کہ ہم اس طرح دوبارہ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ دوبارہ پیدا ہوں گے۔ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قلوب یومئذ واجفہ، دل کانپ رہے ہوں گے، ابصارها خاشعہ، اور رسوائی کی وجہ سے، ذلت کی وجہ سے، ندامت کی وجہ سے آنکھیں جھکی ہوں گی کہ ہم نے کیا ظلم کر بیٹھے اپنے آپ پر۔ قرآن بھی تھا دنیا میں
علماء بھی بتاتے تھے سب کچھ، وعظ بھی ہوتا تھا، جمعے کے دن خطبہ بھی ہوتا تھا، کتابیں بھی لکھی تھیں، حدیثوں کی کتابیں بھی موجود تھیں، سارا کچھ موجود تھا، یہ باتیں تو لکھی تھی ساری اس میں، لیکن ہم نے ان پہ توجہ نہیں کی، ہم نے خود اپنے آپ پہ ظلم کیا۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے آگے فرمائی ہے، یا ویلنا قد کننا فی غفلت من ھذا، قد کننا فی غفلت من ھذا، کہ ہائے افسوس ہم تو غفلت میں پڑے تھے۔ یہ غفلت کا لفظ جو ہے نا، آگے اس کے آگے ظالم کا لفظ ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ پہلے تو وہ جب اٹھیں گے تو بس اس کو تھوڑا ہلکا لیں گے، ساری کر دیں گے اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ ساری، بس میں توجہ نہیں کی، یا اللہ بس لاپرواہی ہو گئی، بس یا اللہ سستی ہو گئی، کوئی بات نہیں، یا اللہ بس معاف کر دے، ہم تو بس غفلت میں پڑے تھے۔ یہ ذرا ہلکا سا لفظ ہے جس میں معذرت کا اور ساری کا مفہوم پایا جاتا ہے کہ چلے کوئی بات نہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے، اللہ کے آگے ساری کر دیں گے کہ یا اللہ بس لاپرواہی ہو گئی اور کوئی بات نہیں۔ لیکن جب کچھ وقت گزرے گا اور انہیں یہ احساس ہوگا کہ یہ معاملہ تو بڑا سنگین ہے، یہ معاملہ معمولی تو نہیں ہے، یہ معاملہ ماساری والا تو نہیں ہے، یہ تو آگے بھڑکتی ہوئی آگ ہے جس میں ہم جانے والے ہیں، اس وقت پھر وہ یہ کہیں گے بل کننا ظالمین، نہیں نہیں نہیں، یہ بات غفلت والی نہیں، یہ تو ظلم والی بات ہے، ہم نے تو اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قیامت کے دن پچھتاوے ہوں گے ان لوگوں کے، قیامت کو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یوم الحسرت کہا ہے کہ قیامت کا دن جو ہے نا پچھتاوے کا دن ہے، پچھتاوے ہی پچھتاوا ہوگا، ہر آدمی کو پچھتاوا ہوگا، حتیٰ کہ نیک آدمیوں کو پچھتاوا ہوگا، متقی اور مومن لوگوں کو پچھتاوا ہوگا۔ یوم الحسرت اس لیے کہا ہے کہ وہ یوم الحسرت ہے سارے لوگوں کے لیے، کافر کو، مشرک کو تو پچھتاوا ہے ہی ہے کہ وہ اعتراف کریں گے یا اللہ ہم ظالم تھے، لیکن جو مسلمان ہوں گے، جو مومن ہوں گے، ان کو بھی پچھتاوا ہوگا اس بات کا کہ کاش ہم نے جو فلاں وقت ضائع کیا اس میں اللہ کا ذکر کر لیتے، کاش جو فلاں وقت ہم نے ضائع کیا ہم نے کوئی قرآن پڑھ لیتے، قرآن کی بات سن لیتے، حدیث کی بات سن لیتے، کسی کا بات سن لیتے، کوئی نیکی کا کام کر لیتے، کوئی نفل وغیرہ پڑھ لیتے، کوئی اچھا عمل کر لیتے۔ مومنوں کو بھی اور اہل ایمان کو بھی قیامت کے دن حسرت ہوگی اس بات کی، لیکن جو کافر اور مشرک ہیں ان کی حسرت کے تو پھر بے شمار اقوال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائے، یا ویلنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، ہائے افسوس ہم اللہ کی بات مان لیتے، رسول کی بات مان لیتے، ہم نے کیوں نہ یہ بات مانی۔ اور پھر فرمایا کہ ظالم لوگ یہ بھی کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبرانا فاضلونا السبیل، یا اللہ ہمارے جو لیڈر تھے نا، لیڈر، یہ بڑا سوچیں، ایک دفعہ نہ سوچیں، بار بار سوچیں اس بات پہ، یہ جو دنیا میں ہم نے لیڈر بنائے ہوئے ہیں اور ان کے بت بنا رکھے ہیں، جو دنیا کے دار ہیں ان کی تو ہے ہی ہے بات، ہاں نہیں فلاں کے خلاف تو بات سننی نہیں، فلاں میرا لیڈر ہے، فلاں یوں ہے، فلاں یوں ہے۔ دین کے لیے کون کام کر رہا ہے، دین کی خدمت کون کر رہا ہے، اپنے مفاد کے لیے، اپنی کرسی کے لیے، اپنے منصب کے لیے، اپنا مال دولت، اپنی کرپشن بچانے کے لیے سارے ہاتھ پاؤں مارتے ہیں۔ یہی لیڈر ہیں بے ایمان جنہوں نے لوگوں کو دھوکہ دے رکھا ہے اور اپنے شکنجے میں جکڑ رکھا ہے، زنجیروں میں باندھ رکھا ہے، میری پارٹی، میرا فلاں، میری جماعت، میرا ایسا، میرا فلاں۔ قیامت دن یہی بدبخت لوگ کہیں گے جو اپنے لیڈروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور ان کے خلاف کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ اطعنا سادتنا وکبرانا، یا اللہ ہم نے اپنے جو لیڈر تھے ان کو بڑا بنایا ہوا تھا، یا اللہ ہم تو ان کی باتیں مانتے رہے، ان کے پیچھے جیلوں میں جاتے رہے، ان کے پیچھے گولیاں کھاتے رہے، یا اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، فاضلونا السبیل، یا اللہ انہوں نے ایک دن بھی نہیں کہا کہ مزاروں پہ نہ جاؤ،
ان خانقاہوں پہ نہ جاؤ، ایک دن بھی یہ نہیں بتایا کہ شرک نہ کرو، ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ مسجدوں کو آباد کرو جا کے، ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ جا اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجو، جا کے قرآن اور حدیث پڑھیں۔ یا اللہ یہ تو دنیا بناتے رہے، اپنی کرسی بچاتے رہے، اپنی کرسی کے لیے ووٹ مانگتے رہے، ہم سے حکومتیں بنانے کے لیے ووٹ مانگتے رہے۔ انہوں نے ہمارا دین نہیں بنایا، انہوں نے اپنی دنیا بنائی، اپنا مفاد دیکھا، اپنی لوٹ مار کو بچاتے رہے۔ اضلانا، یا اللہ ہمیں بھی انہوں نے گمراہ کر دیا۔ آتہم ضعفین من العذاب، یا اللہ ان کو دوہرا عذاب دے، جتنی سزا ہمیں ملنی ہے، جتنی آگ ہمارے اوپر ڈالنی ہے، یا اللہ ان سے دگنی آگ ان کے اوپر ڈال، دگنا عذاب دے انہیں۔ بل انہم لانا کبیرہ، یا اللہ یہ بہت بڑی لعنت کے مستحق ہیں، لعنت ہو ان پہ اللہ کی۔ یہ باتیں آج سوچنے والی ہیں، قیامت کو سوچنے والی نہیں ہے، یہ قیامت کو کام نہیں آئیں گی۔ جس کو لیڈر بنانا ہے، جس کو اپنا امام بنانا ہے، جس کو اپنا پیشوا بنانا ہے، ایک بار نہیں 1000 بار سوچو کہ قیامت کے دن اللہ کے حضور یہ جا کے ہمیں بچائے گا یا نہیں بچائے گا، یا ہمیں بھی جہنم میں لے کے جائے گا۔ امام اور لیڈر تو وہ ہونا چاہیے جس کے بارے میں کم از کم اتنا تو ہو نا، اچھا یہ شیخ القرآن ہیں، میں نے ان کی صحبت اختیار کی، ان کے ساتھ بیٹھتا رہا، ممکن ہے قیامت کے دن میری سفارش کر دیں۔ یہ شیخ الحدیث ہیں، نیک آدمی ہیں، متقی آدمی ہیں، میں ان کے ساتھ لگا رہوں، ان کے ساتھ بیٹھتا رہوں، ان کی بات چیت سنتا رہوں، ان کی نصیحتیں لیتا رہوں، ان کے ساتھ نماز پڑھوں، ان کے ساتھ قرآن سنوں ان کا، شاید یہ قیامت کے دن میری بھی کوئی سفارش کر دیں۔ یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا اور وہ کہے گا جنتی آدمی سے، یار تمہیں یاد ہے کہ میں نے دنیا میں تمہیں وضو کروایا تھا۔ نماز کا ہے اس میں تصور کہ نمازی تھا میرا استاد، یا میرا جو شیخ تھا، یا میرا لیڈر تھا، یا میرا امام تھا، میں اس کی خدمت کرتا تھا، متقی آدمی تھا، نیک آدمی تھا، نمازیں پڑھنے والا تھا، میں بھی اس کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، میں اس کو وضو کراتا تھا، اس کی خدمت کرتا تھا۔ بھئی میں تمہیں وضو کراتا رہا ہوں دنیا میں، تو آج میری سفارش کر دو، مجھے اللہ جہنم سے نکال۔ لیڈر تو اس کو بنانا چاہیے، امام تو اس کو بنانا چاہیے، صحبت تو اس کی اختیار کرنی چاہیے جس سے کوئی اس طرح کی توقع ہو، اور جن کا پتہ ہے کہ یہ خود بے نماز ہے، بے ایمان، خود بے روز ہے، کم بخت، قرآن کا ایک لفظ نہیں پڑھ سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، کہاں جائیں اور کس کس کو پیٹیں۔ وہ ہمارے حکمران ہیں جنہیں کلمہ پڑھنا نہیں آتا، ہمارے حکمران وہ ہیں جنہیں سورہ قل هو اللہ احد نہیں آتی، اور جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں نا، جو سینٹ میں بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لیں، ان سے جا کے ان کا امتحان لے لیں۔ دعا قنوت تو شاید 2% یا 3% جو مولوی بیٹھے ہیں نا وہاں اسمبلیوں میں یا سینٹ میں، 2-3% ان کو دعا قنوت آتی ہوگی۔ باقی لوگوں سے پوچھ لیں کہ دعا قنوت کیا ہے، کوئی بتائے تو دیکھ لینا کتنے لوگ ہیں جو مسلمان ہیں یا مسلمان ملک کی اسمبلی والے ہیں کہ مستحق ہیں یہ وہاں بیٹھنے۔ لیکن وہی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ جو باتیں بتائی ہیں نا، سچی بات یہ ہے کہ جب قرآن پڑھتے ہیں نا تو لگتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اتنی عظیم ہے، اتنی جلیل ہے، اتنی عزت والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو اس طرح سے ترلے منٹیں نہیں کرنے چاہیے تھے لوگوں کو۔ اللہ کی ذات تو بڑی عظیم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مخلوق کے اس طرح باتیں بتائی ہیں، اس طرح سرخ پایا ہے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بار نصرف اللہ یار، کبھی یوں بتایا، کبھی یوں بتایا، کبھی یہ مثال دی، کبھی وہ مثال دی، کبھی اس طرح کی بات کی، کبھی اس طرح کی بات کی۔ اللہ تو عظمت والے ہیں۔ اللہ تو عزت والے ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے اللہ کے مقابلے؟ لیکن یہ تو پھر قیامت کے دن ہی بات ہوگی
کہ یہ کہیں گے کہ یا اللہ ہم ظالم ہیں، واقعی ہم نے ظلم کیا، ہم نے قرآن نہیں پڑھا، یا اللہ ہم نے بات نہیں سنا، یا اللہ ہم نے نصیحت نہیں سنی۔ لو کننا نسمع او ناقلو ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ہم عقل سے کام لیتے، اگر ہم مولویوں کی باتیں سن لیتے، اگر ہم بات سن لیتے، اگر ہم مسجد میں چلے جاتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم جہنمیوں میں سے نہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بس یہ جو رونا پیٹنا ہے نا، یہ دنیا میں کر لیں تو اچھا ہے، آخرت میں یہ رونا پیٹنا کام نہیں آئے گا۔ دنیا میں نے بتایا نا کہ ایک طرف تو ہم یہ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے معاملات بڑے سہل اور آسان رکھے ہیں۔ اچھا بھئی ایک آنسو ہی بات ہو، لیلۃ القدر کی رات جاگ لو، اچھا عاشورے کا روزہ رکھ لو، عرفہ کا روزہ رکھ لو، اچھا اور کچھ نہیں تو میرے حضور آ کے مسجد میں بیٹھ کے ایک دفعہ توبہ ہی کہہ دو، میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ دنیا میں تو اللہ نے بڑا معاملہ آسان رکھا ہے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی اس رحمت سے اور اللہ تعالیٰ کی اس رخصت سے اور اللہ تعالیٰ کے اس انعام اور فضل و کرم سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو واقعی وہ بڑا ہی ظالم آدمی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یہ سوال ہے کہ یاجوج ماجوج سیدنا نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے یا آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے؟ نوح علیہ السلام بھی تو آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ نوح علیہ السلام جو ہیں وہ بھی تو آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ آپ یوں کہہ لیں یا وہ کہہ لیں، بات ایک ہی بنے گی۔ اگر آپ یہ کہیں کہ وہ آدم علیہ السلام کی اولاد سے تھے تو یہ بھی وہی بات ہے۔ نوح علیہ السلام جو ہیں وہ بھی آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، لہٰذا اگر یوں کہا جائے کہ نوح علیہ السلام کے بیٹوں کی وہ نسل ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، بات تو ایک ہی ہے دونوں طرح سے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداء الدين اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان اللهم ثبتنا على الإسلام اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔